یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 24 دسمبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ اسلام آباد بلوچ خواتین بچوں پر تشدد خلاف چوتھے روز بھی احتجاجاً شاہراہیں اور دکانیں بازار بند رہے۔ اسلام آباد بلوچ یکجہتی مارچ کے شرکا اسلام آباد پریس کلب کے باہر دھرنا دینے میں کامیاب، احتجاج جاری۔ کہ دھرناگاہ میں خاتون بے ہوش ہو گئی، متعدد شرکا کی طبیعت ناساز ہے۔ اسلام آباد میں بلوچ خواتین پر ریاستی تشدد خلاف سندھ بھر میں احتجاج چوتھے روز جاری رہا۔ بلوچ خواتین پر پولیس تشدد گرفتاریوں کے خلاف نامور صحافی محمد حنیف نے ستارہ امتیاز پاکستان کو واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کی طرف سے بلوچ شہریوں کو اغوا اور تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ ستارہ امتیاز احتجاجاً واپس کر رہا ہوں۔ تربت میں فورسز کی پوسٹ پر حملہ اور چکی میں تیل نکالنے والی کمپنی کے درجنوں مشینری نظر آتش کر دیے گئے۔ گوادر بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے گوادر نیو ٹاؤن میں اینٹی نارکوٹکس کے ہیڈ آفس پر دستی بم پھینکا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ کو منظم کرنے کے لیے بطور اڈا کام کر رہا ہے۔ بلوچ قوم پرست رہنما میر جاوید مینگل نے جاری بیان میں کہا ہے کہ بلوچ خواتین پر تشدد اور ان کی گرفتاریوں کے خلاف بحیثیت بلوچ قوم کا رد عمل قومی تحریک کو مزید تقویت دے گی۔ کوئٹہ جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم احتجاجی کیمپ کو 5283 دن مکمل۔ اظہار یکجہتی کرنے والوں میں ہفتے کے روز BNP کے آغا شاہ خالد، CC کے ممبر محمد حسن مینگل ایڈوکیٹ، CC کے ممبر جاوید بلوچ نے فری بلوچستان موومنٹ کے ترجمان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ اسلام آباد میں پاکستانی فورسز کی جانب سے بلوچ نسل کشی خلاف لانگ مارچ کے مظاہرین سمیت خواتین بچوں پر تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ تربت میں نامعلوم مسلح افراد نے گورنمنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن کے ضلعی نائب صدر ماسٹر اکبر ولد بخش کی راشگاہ جا کر انہیں گیٹ پر بلایا اور وہاں گولی مار کر اسے قتل کر دیا۔ کوئٹہ گھر میں گیس دھماکہ، 5 بچوں سمیت 7 افراد جھلس گئے۔ کوئٹہ بے نظیر پل سے ایک نامعلوم شخص کی نعش برآمد۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ دنوں جبری لاپتہ افراد کے لانگ مارچ پر پاکستانی پولیس کریک ڈاؤن، خواتین بچوں پر تشدد گرفتاریوں کے خلاف بلوچستان بھر میں احتجاج کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری رہا۔ تفصیلات کے مطابق خوزدار، تربت، مندھب، ڈیرہ مراد جمالی، تربت، نال، کلات، گوادر سمیت ساحلی علاقوں جبکہ کوہلو میں چوتھے روز بھی احتجاج جاری رہا۔ اس کے علاوہ کراچی سمیت سندھ بھر میں مظاہرے جاری رہے جبکہ مختلف مقامات پر دوسرے روز بدستور مرکزی شاہراہیں بند رہیں۔ خوزدار میں مظاہرین نے خوزدار کراچی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ شہر بھر میں شٹر ڈاؤن اور چمروک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ہب بائی پاس کے مقام پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی کال پر دھرنا جاری رہا۔ مظاہرین شاہراہ پر رکاوٹیں ڈال کر دھرنا دیے بیٹھے۔ احتجاج کے باعث ہب کی صنعتوں میں کام ٹھپ ہو کر رہ گیا اور بلوچستان کا کراچی سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہوا۔ کلات، مونچر سمیت دیگر علاقوں میں بھی مظاہرے جاری رہے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ اسلام آباد سے گرفتار تمام بلوچ طلباء کو رہا کر کے لانگ مارچ کے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ تربت ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور ساتھیوں کے اسلام آباد میں پولیس کے ہاتھوں تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف تربت میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور تعلیمی چوک پر مظاہرہ کر کے جلسہ منعقد کیا گیا۔ ریلی میں خواتین اور بچے کثیر تعداد میں شرکت کر کے شہید فضا چوک سے سینما چوک تک مارچ کیا اور وہاں سے نعرہ بازی کرتے ہوئے تعلیمی چوک پہنچ کر دھرنا دے دیا جہاں دھرنا جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شہید بالاچ مولا بخش کی بہن نجمہ بلوچ نے کہا کہ جو بلوچ الیکشن میں سے لے کر ووٹ کاسٹ کرنے جائے گا وہ بے ضمیر ہے۔ اس ماحول میں جب ہماری مائیں بہنیں محفوظ نہیں اور بیٹیوں کے سر سے آنچل اتارے جا رہے ہیں، ایسے میں اسلام آباد میں نہتے لانگ مارچ کے شرکا پر تشدد خلاف کراچی میں احتجاج کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں اور جلوس نکالی گئیں اور مظاہرے کیے گئے۔ پریس کلب کے باہر مظاہرے میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ذوالفقار علی جونیئر نے بھی شرکت کی اور بلوچ حقوق کے لیے نعرے بلند کیے۔ سندھ سجاگی فورم، جسکم اور وائس فار
مسنگ پرسنز آف سندھ کی جانب سے اسلام آباد میں بلوچوں پر ہونے والے ریاستی تشدد خلاف کراچی اور حیدرآباد میں ریلیاں نکال کر احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جبکہ سندھ بھر میں دیگر سیاسی اور قوم پرست تنظیموں کی جانب سے بلوچ مسنگ پرسنز کی لواحقین پر پاکستانی تشدد خلاف چوتھے دن بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ ریلیاں نکالی گئیں اور مظاہرے کیے گئے۔ تربت کے علاقہ زامران میں فورسز کے چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پوسٹ کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ علاوہ ازیں دکی میں نامعلوم مسلح افراد نے قدرتی تیل نکالنے میں مصروف کمپنی پر حملہ کر کے درجنوں مشینری نظر آتش کر دیے۔